بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے ملک میں جاری سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو پیش کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ قاف کے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کے ترجمان کی جانب سے اس کی تصدیق بھی آ گئی۔ قاف لیگ کے ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ اب حالات یکسر تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ حکومت کے ساتھ آتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس میں بلوچستان عوامی پارٹی BAP، جو کہ اب تک باضابطہ اعلان نہیں نظر آیا تھا، آج اپوزیشن کی جانب سے بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 میں سے 4 اراکین نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی صورت میں، یعنی اس کی ووٹنگ میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے بھی آج رات حکومتی وفد کی ایک اہم ملاقات ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ اس کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے اور اب بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اپوزیشن کا ساتھ دیا جائے یا حکومت کا ساتھ دیا جائے۔ ایک طرف جہاں قاف لیگ کو 5 سیٹوں کے عوض وزارت اعلیٰ جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے، تو دوسری جانب اب متحدہ قومی موومنٹ کا بھی یہ مطالبہ ہو سکتا ہے کہ سندھ کی گورنرشپ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دی جائے۔ حالانکہ اس بات کی تردید کر دی گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کہ گورنرشپ نہیں مانگی گئی۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ایک اور وزارت دینے کا جو وعدہ ہے وہ کیا جا رہا ہے، یا آفر دی جا رہی ہے، جو کہ پورٹس اینڈ شپنگ کی ہوگی، لیکن اس حوالے سے بھی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کسی قسم کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ وقت قریب آ رہا ہے تحریک عدم اعتماد پر گنتی ہونے کا، ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس اور بار کونسل کی جانب سے جو درخواست دی گئی ہے اس پر بھی آج دلائل دیے گئے اور سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت بھی ہوئی، جس حوالے سے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے۔ ایک طرف تو معزز جج صاحبان نے نوٹس لیا سندھ ہاؤس پر جو واقعہ ہوا اس حوالے سے، اور رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ جو افراد اس واقعے میں ملوث تھے ان کے خلاف FIR کاٹنے اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی کی گئی ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو اسے اعتماد کا ووٹ سمجھا جائے گا، یعنی اس صورت میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تحریک عدم اعتماد کا ناکام ہونا ہی اس بات کی تصدیق ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ایوان پہ اپنا اعتماد برقرار رکھتے ہیں۔ ناظرین، کل کے جلسے کے بعد جو اہم پیش رفت ہوئی اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب اتحادی جماعتوں کا کیا اس وقت جو ہے رخ رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو PTI کے منحرف اراکین ہیں اور جو گروپس ہیں، جہانگیر ترین گروپ، علیم خان، یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا یہ چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے سے خوش ہیں، یا مائنس بزدار کے ہونے کی وجہ سے اب یہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں؟ انہی حوالوں سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں نیلم ارشاد صاحبہ، جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں CM پنجاب کی، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم نیلم ارشاد صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی نیلم ارشاد صاحبہ، اب جب کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ پیش کر دیا گیا ہے، کیونکہ ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا ہے، اور اگر اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور دوسری جانب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، کیا کہتی ہیں آپ؟ خان صاحب وہی خان صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ مائنس عثمان بزدار کوئی بات نہیں ہوگی، چاہے کچھ ہو جائے، جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہے گی عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ ایک اور یو ٹرن سامنے آ گیا، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں جی، ٹائم پلیز اینڈ اوکیزن، جب یو ٹرن کی باری آتی ہے ملک بچانے کے لیے، عوام کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے، تو پاکستان کو بچانے کے لیے، تو آف کورس یو ٹرن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عمران خان کے جتنے بھی یو ٹرنز ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے وہ سب سکسیسفل گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ان کی
اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. جس جسم کے لیے کڑک ہوتا ہے وہ اس میں خود جائے گا. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں جو 27 مارچ کل ہوا ہے 25 سال کی عمران خان کی محنت سے ماشاءاللہ سے ہوا ہے. کوئی فورن انٹرونشن پاورفل نہیں ہے عمران خان کے آگے. عمران خان کو پی ایم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ کہتے ہیں نا روک سکو تو روک لو. تبدیلی آئی ہے. اب تبدیلی کے لیے یو ٹرن لینا بھی ضروری ہوتا ہے. تو کوئی میں نے بولا فورن انٹرونشن نہیں ہوگی جس میں عمران خان کو کوئی روک سکے. تو کافی پرانے پولیٹیشینز ہیں. ان لوگوں نے پہلے بھی حکومت چلائی ہے اور بہت اچھی چلائی ہے. میں ان سے امپریس ہوئی تھی. لاسٹ ویک چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں نے بڑے اچھی پازیٹیو باتیں کی تھی اور انہیں کسی کے خلاف کچھ نہیں بولا تھا. کوئی نیگیٹو اپروچ نہیں تھی. تو میرے خیال میں یہ ڈیسیژن عمران خان کا بہت بہتر رہے گا پاکستان کے لیے. لیکن نیلم ارشاد صاحبہ کل تک لوگ جو باتیں کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, بلیک میل نہیں ہوں گے, اپنے فیصلوں پر قائم رہیں گے, اور آپ نے کہا ملک بچانے اور گھر بچانے, حکومت بچانے کی بات بھی تو کریں نا. اصل بات تو حکومت بچانے کی ہے نا. بالکل حکومت چاہیے ہی یہی ہے جو پاکستان کے لوٹ کسوٹ نہ مچائے. حکومت ان کے پاس کسی بھی قیمت پہ نہیں جانی چاہیے جو پاکستان کو بیچ کے کھانے کی کوشش کی اور کھا کے وہ بھی ان کے پیٹ پھٹے نہیں ہیں, ان کو اور کھانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور دیکھ لیں کل جو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے 15 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے اور بائی روڈ بلاک تھیں کتنی دور تک کہ لوگ اندر بھی نہیں آ سکے تھے. تو اب یہ بات جو ہے کہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے نا عمران خان, کوئی غلط بات اپنے لیے تو نہیں کرے, اپنی انڈسٹریز تو نہیں بچا رہے یا اپنا پیسہ باہر تو نہیں رکھا ہوا. ان کو تکلیف ہے, ان کا پیسہ باہر ہے اور باہر فورن اوورسیز والے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کنگال کر دیں گے, جیسے انہوں نے طالبان کا حال کیا ہوا ہے, بھوکا مار رہے ہیں ان کے پیسے روک کے. تو عمران خان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے. نہ وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں کسی کے آگے اور نہ وہ ملک حکومت پی ٹی آئی کے بچانے کے لیے نہیں کر رہے. اب دیکھیں کاف لیگ کو ایڈ کیا اگر ساتھ تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا نا. اور آپ دیکھیں میں نے بولا جیسے چودھری صاحب نے بیٹے ہیں ظہور الہی صاحب کے اور وہ بہت اچھے انسان تھے تو ان کا خون اس میں شامل ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مشرف کے زمانے میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا, کیا ہیلتھ کے معاملے میں, کیا ایجوکیشن کے معاملے میں. تو وہ عمران خان کے ساتھ ان کی کیمسٹری میچ کرتی ہے تو یہ بہت اچھا چلے گا. اور عمران خان نے آپ دیکھیں جب ہماری کے پی کے میں حکومت تھی. اچھا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ناظرین یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی سوشل میڈیا پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ جتنے منحرف اراکین ہیں وہ جن کو لوٹا کہا جا رہا ہے اور مختلف باتیں کی جا رہی ہیں یا کردار کشی کی جا رہی ہے, وہی اگر کل عمران خان کا ساتھ دے دیتے ہیں تو ان سے اچھا یا ان سے ایماندار کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح آج نیلم ارشاد صاحبہ کی باتیں سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی سب سے اچھے اس وقت جو ہیں قاف لیگ والے اور چودھری برادران ہیں, جبکہ کل تک انہی کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اتحادی جماعتوں کو اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا. حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے جو اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بلیک میلنگ کا راستہ اختیار کر رہی ہیں یا یہ کہ وہ اپنے مطالبات رکھ رہی ہیں, ان کے مطالبات کسی صورت بھی مانے نہیں جائیں گے. دوسری جانب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا جو رہنما ہیں یا جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان میں بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ پارٹی کے اپنے اراکین کو یعنی ان کی آرا کو مد نظر رکھنے کے بجائے ایک 5 جس کی 5 سیٹیں ہیں وفاق میں اس کو وزارت اعلیٰ سونپ دینا. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین صاحب کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا. پہلے ایک ٹویٹ پھر دوسرا ٹویٹ. ایک طرف تو ان کو اس بات کا گلہ ہے کہ عمران خان کے جلسے میں کل کے جلسے میں ان کو وزیر اعظم عمران خان کے حق میں تقریر کرنے نہیں دیا گیا. انہوں نے یہ الزام وفاقی وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ علی زیدی پہ لگایا کہ انہوں نے جو ہے عامر لیاقت حسین کو تقریر نہیں کرنے دی. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اتحادی جماعتوں کے آگے گھٹنے ٹیک نہیں ہیں تو پھر حکومت کا ساتھ دینے سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. یہ ٹویٹس کیے گئے عامر لیاقت حسین کی جانب سے اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا یہ کہنا تھا کہ اب عمران خان سے آخری سوال کرتا ہوں کہ اگر بلیک میلرز یا اتحادیوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے تھے
تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ حکومت کے بجائے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں. یعنی اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اراکین ہیں. دوسری جانب مختلف پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی ایسے اراکین ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی بات کر رہے ہیں. بہرحال ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. نیلم ارشاد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیلم ارشاد صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب کہ یعنی چودھری پرویز الہی کو نامزد کیا گیا، حالانکہ ابھی جب تک کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کر لیا جاتا اور باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کر دیا تو اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ یا حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. بہرحال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں یا قومی اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں بھی بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی آپ کی پارٹی کے ایم این اے ہیں اور ان کی جانب سے بھی آج ٹویٹ سامنے آئے ہیں. حالانکہ ان کی ملاقات ہو گئی تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ کا جو ہے نا یقین دلایا تھا، لیکن اب اس اقدام کے بعد ان کے ٹویٹ سامنے آئے جس میں انہوں نے گلہ بھی کیا ہے کہ انہیں جلسے میں تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ عمران خان کی حمایت میں تقریر کرنا چاہتے تھے. دوسری جانب ان کا کہنا ہے کہ آخری سوال کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کہ اگر اپنے اتحادیوں سے بلیک میل ہو کر ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دے دیں. کیا کہیں گے آپ؟ کون سی اپوزیشن کوئی رہی نہیں. آپ مجھے بتائیں، شہباز شریف نے آج کہا کہ اگر فورن انٹرونشن کا پتہ چل گیا تو میں عمران خان کے ساتھ ہوں. وہ بھی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں پی ٹی آئی میں آنے کا، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا. یہ آج انہوں نے کہا ہے. تو یہ لیاقت صاحب نے جب عمران خان سے مل کے آئے ہیں اور ان کو انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ہاں جی بالکل ساتھ ہیں، اور اگر ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، مجھے بتائیں، سب کو محمود نے 3 ورڈ بولے اور خدا حافظ بول دیا. شاہ محمود قریشی نے بھی اسی طرح بس 1-2 شعر عرض کیا، وہ چلے گئے. تو ٹائم اتنا شارٹ تھا اور عمران خان پہنچ چکے تھے، تو اس میں یہ کہ ان کو اسپیچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بذات خود ان کا وجود ہی اسپیچ ہے. وہ جو کہنا چاہیں وہ تو کہیں بھی کہہ کے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں. تو اس میں مائنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت لوگ ہیں جنہوں نے اسپیچ نہیں کہی، جن کی چودھری خبر کی باری نہیں آئی، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو انہوں نے تو کوئی مائنڈ نہیں کیا. تو یہ ایسی باتیں ناراض بیوی کی طرح نہیں رہنا چاہیے. ان کو کہیں ابھی نئی خوبصورت بیوی آ گئی ہے تو ذرا بولڈ ہو جائیں اور کانفیڈنٹ رکھیں اپنے پہ بھی اور اپنے ساتھیوں پہ بھی. لیکن نیلم ارشاد صاحبہ، جن لوگوں کی آپ باتیں کر رہی ہیں وہ سارے منسٹریز انجوائے کر رہے ہیں. عامر لیاقت حسین صاحب کو منسٹری بھی نہیں دی گئی اور ساتھ میں موقع بھی نہیں دیا جا رہا. تو یہ تو بڑا وہ ہے نا کہ مطلب ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. صاحب نہیں ہے، ان کو خالی ان کو نہیں منسٹری کی بات، کافی کئی ہیں کہ جو بھی 3.5 سال ہو گئے ان کو منسٹری نہیں ملی. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہوتا ہے، اب سندھ میں انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اور پاکستان میں پورے آپ دیکھ لیے، مجھے کہنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا میں چھا گئے ہیں عمران خان کہ دیکھیں ایک کال کیا ہے اور سب جوک در جوک آئے ہیں. جو نہیں اندر پہنچ سکے وہ رو رہے تھے باہر کھڑے، تو ان کی گاڑیاں دور تک پاک تھیں. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی دنیا میں ایسا لیڈر آیا ہے جو چھا گیا ہے بیکاز آف ہز ماشاءاللہ سے ان کو آنرری پی ایچ ڈی ڈگری ملی ہوئی ہے. تو وہ اپنے ہیلتھ اور ایجوکیشن اپنا لوہا منوا لیا ہے. اپوزیشن تو ایگزسٹ نہیں کرتی. اب مجھے بتائیں. جی نیلم ارشاد صاحبہ، دیکھیں اب وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی اور پہلے بھی دیتے رہے ہیں. جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا گیا، میرے خیال میں ملک میں ان سے زیادہ مقبول رہنما کوئی نہیں تھا، قائد عوام کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بھی عوام کی مقبولیت ہونا ایک طرف ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اعتماد کا ہونا ایک اور بات ہے. اس میں گنتی چلتی ہے، عوام جتنی بھی شو کر لیں، لیکن پارلیمنٹ میں اگر گنتی پوری نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس تمام سپورٹ کے باوجود بھی مشکل ہو سکتی ہے. اگر کی کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں سے بھی اگر کی بات نہیں ہو سکتی. 15 ابھی ہمارے جو آپ کہتے ہیں نا کہ پرویز الہی صاحب کے 4-5 جو ہیں سیٹ، وہ اس کے پلس 15 ان کو اور مل رہی ہیں. 9 آج کنفرم ہو گئے ہیں نون لیگ کے جو جوائن کر رہے ہیں چودھری صاحب کو. ٹھیک ہے، اچھا، اور 15 ٹوٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ
آپ دیکھیے گا. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے اراکین جو ہیں وہ سندھ ہاؤس چلے جاتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ کے جو اراکین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ لوٹے ہو جاتے ہیں اور ان کو نااہل کرنے کی بات کی جاتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے جو لوگ آپ کی طرف آئیں گے وہ سچے ہوں گے اور صادق اور امین رہیں گے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے؟ جو چوروں کو چھوڑ کے آئے گا وہ سچا ہوگا، جو بےمان لٹیروں کو چھوڑ کے آئے گا، پاکستان کے دشمنوں کو چھوڑ کے آئے گا، پاکستان غریب عوام کا پیسہ لوٹ کسوٹ کر کے موج کر رہے ہیں وہاں پہ، ہاں نام سب کچھ اپنا وہاں رکھا ہوا ہے، بیٹی کو یہاں سے چھوڑا ہوا ہے. کچھ شرم کھانی چاہیے کہ اس کو خوار کر رہے ہیں گلی گلی کوچے کوچے. قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا؟ اگر 63A کی بات کرتے ہیں تو پھر تو سب کے لیے برابر ہے نا، فلور کراس کر لینا. یہ بات نہیں ہو رہی نا، یہ قانون کی بات نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. فلور کراس کر لیں تو اس میں فلور کراسنگ کا قانون نہیں لگے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، فلور کراسنگ کیسی؟ ابھی جو ریزائن دے کے آئے گا وہ فلور کراسنگ نہیں ہوگا. آرٹیکل 63A کے تحت اگر کوئی ریزائن دے کے اگر آتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں، آپ کو میرے خیال میں اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو اور باتیں نہیں ہو سکیں گی. ابھی باٹم لائن یہ ہے کہ عمران خان نکلے ہیں ملک بچانے کے لیے، تو آپ سب جو لٹیرے کو چھوڑ کے، جو چوروں بےایمانوں کو چھوڑ کے جو آئیں گے، صادق اور امین ہمارے پاس آئیں گے. ہمارے پاس نہیں آئیں گے پاکستان، یہ عمران خان کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے. وہ اکیلے 25 سال سے لڑ رہے ہیں اس جنگ کو اور وہ جیت کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن اور ہوگا، گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی، جو کہ آلریڈی ماشاءاللہ سے ہم گڈ بکس میں آ چکے ہیں. مجھے بس آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. نیلم ارشاد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ صرف وزارت اعلیٰ قاف لیگ کو دی جائے گی یا مزید وزارتیں بھی دی جائیں گی؟ پنجاب کی کابینہ اگر تو نامزد وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی کابینہ لے کے آئیں گے. اس کے بعد کیا ان تمام وزیروں کو جو اس وقت آپ کی جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، مشیر ہیں، جو وزراء ہیں، یہ سیم سیٹ اپ رہے گا یا پھر اب وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد کابینہ میں بھی رد و بدل کی جائے گی؟ نیچرلی جو اچھے ہوں گے وہ تو رہیں گے، ان کے ساتھ جو مل بانٹ کے کام کریں گے، پاکستان کو بچانے کے کام کریں گے وہ رہیں گے. اب میں اوورسیز پاکستانی کمیشن میں ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب چیئرمین ہیں ہمارے او پی سی کے، تو ٹھیک ہے، اگر ان کا جی چاہے گا تو مجھے بھی رکھیں گے. اگر میری پرفارمنس ہے 3 سال سے 3.5 سال سے کئی بیوروکریٹس آئے گئے، میں نے اس میں اتنا اچھا پرفارم کیا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، تو اگر مجھے بھی یہ چینج کرنا چاہیں تو مرضی ہے ان کی. اچھوں کو رکھیں گے تو I'm sure اچھے لوگ جو ہیں آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں، I don't think so ان کو چینج کریں گے. آف کورس مزید اور لوگ لائیں گے جو ان کے ساتھ جن کی کیمسٹری میچ کرے گی، تو آف کورس اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا نا. اب یہ اپوزیشن تھوڑی وہ کھیلیں گے ہمارے ساتھ کہ وہ سچے کٹر پیٹریوٹک سٹیزن ہیں یہ قاف لیگ کے، جو جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا پاس میں، اور وہ اب ان جو لٹیرے چوروں کے پاس برے لوگ ہیں وہ چھوڑ دیں گے، اچھے لوگ ان کے پاس خود چل کے آئیں گے، اور آپ دیکھیے گا ہماری ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنے گی سب کی. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو بھی گورنرشپ آفر کر دی جائے گی؟ جب وزیر اعلیٰ شپ 5 سیٹوں پہ دی جا سکتی ہے تو 7 سیٹوں پہ تو گورنرشپ بھی دی جا سکتی ہے. ابھی گورنرشپ کا تو ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں. میں سندھ کی گورنرشپ کی بات کر رہا ہوں. جی سندھ کی گورنرشپ کا ابھی کوئی ایسی بات نہیں نظر میں آئی. جی آف کورس ہمارے جو کراچی میں ہمارے ایم کیو ایم تو نہیں بولوں گی، منہ پہ چڑھا ہوا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہیں وہ آف کورس ان کا تو بہت اچھی پرفارمنس ہے، پورے کراچی میں انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے، تو ان کو بھی آگے آئیں گے، وہ بھی آئیں گے. آف کورس یہ ہماری ٹیم ہے. یہ سب لوگ جو اچھے، جیسے آپ نے بولا، صادق اور امین ہیں، بیکاز عمران خان صادق اور امین ڈکلیئرڈ ہیں، اور اب جو آئیں گے وہ بھی صادق اور امین پاکستان کو بچانے آئیں گے، اور ان کی آنے والی نسلیں ان کو دعا دیں گی. اور جو چیٹر فراڈ کے ساتھ جائیں گے ان کی قبریں بے شک لاڑکانہ میں پیلس بنا لیں، اور اس کے ساتھ ہی جھگیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس لاڑکانہ کے جو محل بنائے ہوئے، انہوں نے مزار بنائے ہوئے جو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے، تو ان کو شرم کھانی چاہیے کہ ابھی پیسہ گاڑیاں بھر کے لینڈ کروزر ساری آئی ہیں اسلام آباد پیسہ بانٹنے کے لیے، اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس، مجھے بتائیں.
فورن انٹرونشن عمران خان کو پی ایم بننے سے نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی. عمران خان از اے پی ایم اینڈ ہی ول اسٹے فار نیکسٹ ڈیکیڈ. اوکے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ نیلم ارشاد صاحب, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم پنجاب نیلم ارشاد صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے. جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جو اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر اینکر پرسن مسعود رضا صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے جنگلات تیمور تالپور صاحب ہیں. سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مسعود رضا صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وعلیکم السلام. جی جی جی. تیمور تالپور صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. تھینک یو. جی اچھا, مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تیمور تالپور صاحب, آپ سے ہم کچھ جاننا چاہیں گے. آج جو تبدیلی آئی ہے, قاف لیگ کو جو سی ایم شپ آفر کر دی گئی, عثمان بزدار کا استعفیٰ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے, اور اب ایک اتحادی جماعت حکومت کے ساتھ نظر آ رہی ہے. ساتھ میں یہ بھی ممکن ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی کچھ ایسی بڑی آفرز کر دی جائیں جس کے بعد شاید متحدہ قومی موومنٹ بھی اپنے ہونے والے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک شاید کوئی کاف لیگ کا فارملی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا, جو لاسٹ میں نے خبر لی تھی, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا جلد آئے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہے آلریڈی کاف لیگ میں بھی لوگ ناراض ہو گئے ہیں. ان کے اپنے وفاقی وزیر کاف لیگ کے چیمہ صاحب, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو مجھے نہیں نظر آ رہا لانگ ٹرم میں کہ کاف لیگ ہم سے دور ہو. کاف لیگ ہمارے ساتھ ہوگی. میرے خیال سے جو آفرز ان کو وہاں پر ہیں وہ آفرز ان کو میرے خیال سے ہونی چاہیے ہر جگہ سے. جہاں تک بات ہے ایم کیو ایم کی, تو وہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہمامی میں ہے, ہمارے ساتھ بات چیت میں ہے, اور میں ہوپ فل ہوں. پر آف دا ریکارڈنگ آپ سے اگر میں بات ویسے آپ سوچیں بیٹھ کے کہ اگر آپ کاف لیگ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ایم کیو ایم کو بھی چھوڑ دیں, جو کہ مجھے پتا ہے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, نہ کاف لیگ چھوڑے گی اور نہ ایم کیو ایم چھوڑے گی, پر اس کے باوجود بھی ہمارے پاس جو ہمیں نمبرز ریکوائرڈ ہیں اس سے ایکسس میں نمبرز ہیں. انڈیپینڈنٹس نے ہمیں جوائن کیا ہے, جمہوری وطن پارٹی نے جوائن کیا ہے, کچھ اور نام ہے جو میں بھی نہیں لوں گا جب تک میری پارٹی خود اناؤنس نہیں کرتی. تو ہم بہت سیف ہیں, ہر حساب سے سیف ہیں ہم. عمران خان کا جو ہے وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. اب عمران خان جو کہتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا گدھے کو باپ بنانے کو بھی تیار ہے. لہٰذا جو ڈیمانڈ جو کچھ وہ مانگیں گے ابھی عمران خان سے, وہ ہر وہ ڈیمانڈ ان کی پوری کرنے کو تیار ہے اور کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اصولوں کی بنیاد پر, اس کی غلط پالیسیز اور کرپشن کی بنیاد پر لوگ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تیمور تالپور صاحب, اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو گورنرشپ آفر کر دی جاتی ہے اور ساتھ میں پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری بھی آفر کر دی جاتی ہے, تو کیا یہی سیم آفر اپوزیشن کی جانب سے بھی کی جائے گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو؟ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بہت میچور سیاستدان ہے, کنگ میکر ہے, اور میرے خیال سے ان کے لیے یہ گورنرشپ دینا اور یہ پورٹس اینڈ شپنگ وزارت دینا کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. یہ بہت چھوٹی چیز ہے. ماضی میں بھی آپ کی حکومت میں گورنرشپ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس. تیمور تالپور صاحب, میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی جی, مجھے آواز آ رہی ہے. جی, تو اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی کی جانب سے بھی 4 اراکین ہیں. زبیدہ جلال صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ آپ کا ساتھ نہ دیں, کیا کہیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ابھی تک جو بات چیت ہے ان میں بھی ان کا بڑا ایک اچھا کردار ہے, ایک پازیٹیو کردار ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں رہے گا. دیکھیں نا, یہ جو سمجھ رہے تھے کہ دن بہ دن ان کی چیزیں بہتر ہوں گی, ان کی چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. ان سے آج بھی ملنے کے بعد ابھی تک کاف لیگ نے کوئی اعلان تو نہیں کیا, الٹا ان کے اپنی کاف لیگ کے وزیر نے, وفاقی وزیر نے بیٹھے ہوئے غیرت کا مظاہرہ کرتے جو ہے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ میں کسی حال میں عمران نیازی کو ووٹ نہیں دوں گا. میرے اصولوں کی بات ہے. اچھا سر,
جہاں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین، وہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ اراکین ایسے ہیں جو اپنی وفاداری تبدیل کر کے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کر رہے ہیں. ایک دو کی ابھی کچھ اعلانات آ گئے ہیں اور شرط یہ ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے، کیونکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین ہیں ان کا صرف تحریک عدم اعتماد میں حصہ نہ لینا ہی حکومت کی کامیابی ہو سکتی ہے. کیونکہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس آ گئے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو اسے وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ سمجھا جائے گا. یعنی یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ وہ اراکین جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیتے ہیں، اگر وہ نااہل بھی ہو جاتے ہیں تب بھی، یا ان کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے تب بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا ہوگا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہمارے جو گیم تھی نا، جو چیزیں آپ اور میں آج بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، یہ چیزیں کوئی 3-4 ہفتے پہلے ہم سے ڈسکس کر لیں. جو جب مجھے سمجھ میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز ہونی ہے یا کوئی ایسی پرابلمز ایشوز آنے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا پلان اے، پلان بی اور پلان سی کا بندوبست کیا ہوا ہے. آپ کو میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ سوائے عمران خان کے جانے کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. ٹھیک سر، بس لاسٹ کوئسچن آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ اب جو فائنل ملاقاتیں ہیں آج متحدہ قومی موومنٹ سے بھی، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی وفد کے بعد ایک اور ملاقات کی جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. کیا سندھ میں مزید، یعنی سندھ حکومت میں مزید جو وزارتیں ہیں یا کچھ آفرز کی جائیں گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، اور خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریٹرشپ یا میئرشپ کا مطالبہ ہے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ باقی تو میں نہیں کہہ سکتا کیا ہے یا کیا نہیں ہے یا کیا فیصلے اندرونی ہوئے ہیں، پر مجھے جہاں تک کیبنٹ کی بات ہے، میرے سے کیبنٹ جیسے ہے ویسی رہے گی، اور کافی جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے بھائیوں کو ایم کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے جنگلات تیمور تالپور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں. اب میں جاننا چاہوں گا مسعود رضا صاحب، کیا یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کیا تجزیہ دیتے ہیں، حکومت کہاں تک کامیاب ہو سکی ہے تحریک عدم اعتماد کو فیس کرنے میں؟ ڈاکٹر صاحب کے تقریباً 70% سے زیادہ حکومت کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ مرکزی حکومت سے زیادہ اختیارات پنجاب حکومت کے پاس ہیں، اور پنجاب حکومت کو اگر مرکزی حکومت سیکیور کر لیتی ہے تو اکثر جو ان کے منحرف اراکین ہیں، جو پنجاب کا جو اثر پڑ رہا ہے مرکز کے اوپر، وہ تو بالکل زائل ہو جائے گا. چند ایک لوگ ایسے ہیں جن کو بہت ہی جینوئن ایشوز ہیں اور وہ بہت پہلے سے تحریک انصاف سے اختلاف رکھتے رہے، لیکن انہوں نے بھی، زبرود خان وغیرہ، انہوں نے بھی کھل کر کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پارٹی سے الگ ہو گئے، پارٹی سے خلاف ہو گئے. انہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنے ریزرویشن شو کی اور جا کے پھر سندھ ہاؤس میں ہی بیٹھے اور سب کچھ نظر آیا. لیکن پنجاب کو سیکیور کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد مرکز میں آ بھی جاتی ہے تو بھی پنجاب کہیں نہیں جاتا. یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر ہے نا کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں یا نہ کریں. اور جو مرکز میں تبدیلی آئے گی اس کے لیے پھر پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ کے اندر بڑے اختلافات موجود ہیں کہ جی اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی یا جلدی الیکشن ہوگا یا جلدی جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن مسعود رضا صاحب، اسمبلیاں تو اب تحلیل نہیں ہو سکتی جب تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جاتی ہے، چاہے کسی بھی صوبے کی وزیر اعلیٰ کی. میں اس صورت میں بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب، میں بات کر رہا ہوں تبدیلی آتی ہے تو اس کے بعد، اس کے بعد کی سچویشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے نا کہ نون لیگ سے جب میری بات ہوتی ہے، ان کے لیڈر سے بات ہوتی ہے، تو ان کی عمومی رائے یہی ہے کہ جی جو بھی تبدیلی ہے اس کے بعد ہم فوری جو قانون سازی ہے جو الیکشن قوانین کے حوالے سے ہے اس کو ہم کرنے کے بعد اور جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں. پیپلز پارٹی یہ بات نہیں مانتی. تو یہ ابہام جو ہے خود منحرف اراکین ہو یا اتحادی ہو، ان کے لیے ایک بڑی وجہ تشویش بنا ہوا ہے. تو قاف لیگ کا مان جانا، قاف لیگ کے ساتھ ڈیل کر لینا، یعنی عمران خان صاحب جو ہیں جو یہ کہتے رہے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اگر وہ اس کام کے لیے بلیک میل ہونے کو تیار ہو گئے تو اب کچھ بچتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہر وہ آخری حربہ استعمال کریں گے، ہر اس آخری حد تک جائیں گے جہاں وہ اپنی گورنمنٹ کو بچا سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کا بھی تقاضا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ ایک صحیح حکمت عملی اختیار کی ہے اور خاصی حد تک حکومت جو ہے وہ مجھے بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے.
اچھا مسعود رضا صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر تو ان تمام چیزوں کے باوجود تحریک عدم اعتماد کسی بھی طرح کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کو دیکھتے ہوئے چلتی ہیں؟ یعنی جس پارٹی کی وفاقی حکومت ہوتی ہے، جہاں میجورٹی نہیں ہوتی حکومتی جماعت کی، وہاں باقی جو جماعتیں ہیں، آزاد امیدوار ہیں یا جو اتحادی جماعتیں ہیں، وہ وفاق کو دیکھ کے چلتے ہیں، اس لیے کہ صوبے اور وفاق میں جب ایک طریقے سے تناؤ ہوتا ہے تو صوبہ اس طریقے سے کام نہیں کر پاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر وفاق میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو کیا تب بھی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بچا پائے گی؟ بالکل، کیونکہ یہ جو تجربہ اس وقت ہونے جا رہا ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جتنے اختیارات اور جتنے وسائل ہیں، مرکز کے پاس اتنے وسائل نہیں بچتے ہیں، تو مرکز اس حوالے سے اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ جب NFC ہوتا ہے اور اپنے حصے کی رقم ان کو مل جاتی ہے، ان کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں خود مختاری آ گئی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں جو صورتحال ہوتی ہے، سندھ حکومت لاکھ یہ کہتی رہے کہ اس کو پیسہ کم ملتا ہے، یا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو جو ہمارا ڈویزیبل پول ہوتا ہے اس کے حساب سے سندھ کو بھی وہ پورا پیسہ ملتا ہے۔ تو سندھ حکومت کسی بھی وقت پہ وفاق کو شٹ اپ کال دے دیتی ہے کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، یہ 18ویں ترمیم کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو تجربہ ہونے جا رہا ہے اس دفعہ، اگر تحریک عدم اعتماد مرکز میں کامیاب ہوتی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے خود مختاری کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا کام آگے بڑھا سکتے ہیں، انہوں نے وفاق کی ایسی کوئی ضرورت رہتی نہیں۔ اچھا، جو ترین گروپ ہے، علیم خان ہے، ان لوگوں کی جانب سے مائنس بزدار کی تو بات کی گئی تھی، لیکن دوسری جانب چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا یہ جو عہدہ ہے اس کی آفر دے دینا، آپ نہیں سمجھتے کہ مائنس بزدار فارمولہ اپنی جگہ، لیکن قاف لیگ کو 5 سیٹوں پہ، وفاق کی 5 سیٹوں کی بنیاد پر پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ تحفے میں دے دینا، اس حوالے سے بھی اب اراکین کے اپنے تحفظات ہوں گے، اور جو ترین گروپ ہے یا علیم خان گروپ ہے یہ بھی ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا یعنی عمران خان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے پنجاب میں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کسی نہ کسی کو تو وزیر اعلیٰ آنا تھا۔ اصل میں جو پنجاب میں مسئلہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں، لوگ جو ان کو پرانی عادتیں ہیں اور جس طریقے سے سیاست کرتے ہیں اور جس طرح سے حلقے کی سیاست ہوتی ہے، تو لوگوں کو واقعی شدید مسائل کا سامنا تھا۔ بزدار صاحب کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، وہ کہیں پر بھی پسند نہیں کیے جا رہے تھے۔ اصل چیز تھی تبدیلی، وہ علیم خان آئے، وہ جہانگیر ترین خان گروپ سے کوئی آئے، چاہے وہ پرویز الہی صاحب آئیں، یہ لوگ وہ ہیں جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ خان صاحب نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے خان صاحب کے لیے، یعنی وہ یہ الزام اپنے سر لے رہے ہیں کہ ہاں وہ بلیک میل ہو چکے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ مرکز میں بھی۔ اچھا، بس ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اس اسٹیپ کے بعد کیونکہ خان صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، مجھے مختصر جواب دے دیجیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اراکین ہیں وہ بھی ان کی جانب سے بھی، خاص طور پہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی جانب سے جو ٹویٹ آیا آپ نے دیکھا ہوگا، کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ فائنل کامنٹ۔ دیکھیں، یہ تو ٹویٹس وغیرہ ہوتے رہتی ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے موو کے بعد تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر گیم میں ان ہو گئی ہے۔ باقی تو جیسی جیسی صورتحال بدلے گی وہ سامنے ہمارے آتی رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک بار ان ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مسعود رضا صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، سینئر اینکر پرسن مسعود رضا ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔